کہ پاکستان تحریک انصاف اس حد تک جو ہے وہ مقبول ہے۔ 13-14 جماعتیں ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف، اگر مل کر بھی وہ تمام جماعتیں ایک نشان پر بھی الیکشن لڑ لیں، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن حتمی تو وہ نتائج والے دن ہی پتا چلے گا کہ 8 فروری کو کون میدان مارتا ہے، کون جیتتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کہ میاں صاحب دسمبر کے آخر میں واپس جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ پھر سے بڑی سیاسی خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کا نیا عہدہ فائنل کر لیا گیا ہے۔ نیا عہدہ کیا ہوگا، کپتان کو کس نام سے پکارا جائے گا، اس پہ جو ہے ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ کس کی ملاقات ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ کپتان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ خط لکھا ہے، خط کے حوالے سے بھی آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے بھی بڑا فیصلہ، بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کل ہونے جا رہے ہیں، کون کون بڑی بڑی سیٹوں پر آ رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم چھا گئی ہے، نئی ٹیم بن گئی ہے، نئی ٹیم کون ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پی ٹی آئی جلسے کرنے کے لیے بھی تیار ہے، پشاور میں 10 دسمبر کو جلسے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، 6 نئے ارکان شامل ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کپتان کو مائنس کر دیا گیا، کپتان پھر بھی ہوگا، یہ کیا سٹوری ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اب تک کی تمام سروے رپورٹ میں پی ٹی آئی 80%، 70 سے 80% جو ہے وہ مقبولیت پر کھڑی ہے، ووٹ بینک ہے، یہ کیا سٹوری ہے اس پہ بھی ہم نے آج کے ویلاگ میں روشنی ڈالنی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کپتان کے سائفر کیس کے حوالے سے۔ آج سائفر کیس کی جو ہے وہ سماعت تھی، اور اس حوالے سے کہ آج جو وزارت قانون کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن آنا تھا جیل ٹرائل کا، وہ نوٹیفکیشن نہیں آیا، اس کا انتظار کیا گیا، اور اب جو ہے وہ سائفر کیس کا نوٹیفکیشن جو ہے جیل ٹرائل کا وہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو سماعت ہوگی وہ جیل کے اندر ہوگی، اور اس حوالے سے بھی دیگر چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر میڈیا کی رسائی ہوگی اور دیگر معاملات، اس حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ سا جو ہے وہاں پہ جو بات سامنے آئی، وہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں شعیب شہین صاحب، ان کی جانب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 فروری کے بعد کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دیں، آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزیں ذرا کم ہوگا معاملہ، اور ہو سکتا ہے استغاثہ جو ہے وہ اپنا کیس ہی واپس لے لے۔ تو اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ بھی آج کے کیس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں۔ کپتان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، جس کے اندر انہوں نے اس وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کی نشاندہی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کے جو رہنما ہیں ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ بھی چینج کرنے پر جو ہے وہ دباؤ اور یہ دیگر معاملات کے حوالے سے انہوں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں معاملات ماضی کے جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی مشکلات کا سامنا ہو، لیکن اب دیکھا تو پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف ہی جائے گا کہ انصاف تو وہیں سے ملے گا۔ ایک اور چیز ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کل ہونے جا رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے نیا الیکشن کمیشن جو ہے آپ کو پتا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں وکیل جو ہیں ان کو جو ہے نیا چیف الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ مقرر کر دیا، اور بیرسٹر گوہر صاحب تو اب جو ہے چیئرمین کے لیے نامزد امیدوار ہیں، اور کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک تمام تر جو لسٹ ہے کون کون حصہ لے رہا ہے اس کو اوپن نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مکمل حکمت عملی بنائی ہے، اپنا پورا پینل جو ہے وہ کپتان کا پورا پینل ہوگا، اور یہ انتخاب ہوگا کل۔ اس کے جو ہے وہ نتائج کے بعد جو رپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروا دی جائے گی۔ دونوں اینگل پہ پاکستان تحریک انصاف نے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتا ہے معاملے کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اس کی رپورٹ جمع کروا دی جائے گی، کیونکہ وہی بات جو پچھلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کپتان نے بھی ایک بڑا سرپرائز دیا۔ وہ
وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ ان کے ہاتھ سے جائے، پارٹی کے ہاتھ سے جائے، کیونکہ اگر پارٹی کا نشان ہوگا تو پھر امیدوار کوئی بھی ہو ووٹ کپتان کو پڑے گا، بلے کو پڑے گا۔ اور اب تک کے جتنے سروے رپورٹ ہیں، جتنے ملکی غیر ملکی ادارے، سوشل میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ جتنی تنظیمیں، این جی اوز، دیگر لوگ، ہر جگہ پہ جو سروے رپورٹس آئی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ مقبول ہے۔ 70 سے 80% مختلف سرووں کے اندر جو ہے وہ رپورٹ دی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حد تک جو ہے وہ مقبول ہے۔ 13-14 جماعتیں ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف، اگر مل کر بھی وہ تمام جماعتیں ایک نشان پر بھی الیکشن لڑ لیں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے جو کہ سروے کیے گئے ہیں، لیکن حتمی تو وہ نتائج والے دن ہی پتا چلے گا کہ 8 فروری کو کون میدان مارتا ہے، کون جیتتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ تو اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے بالکل خبریں چل رہی ہیں کہ میاں صاحب دسمبر کے آخر میں واپس جا سکتے ہیں۔ اب یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ کچھ دنوں کے بعد روشنی ڈالیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں مزید جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے ہی الیکشن شیڈول آئے گا پھر چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نئی حلقہ بندی جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے اور رات نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 جو ہے وہ سیٹیں ہیں، اسی طرح کے پی کے اندر 45 سیٹیں ہیں، اور اسی طرح سندھ کے اندر قومی اسمبلی کی 61 سیٹیں جو ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ 16 سیٹیں ہیں، جبکہ اسلام آباد کے اندر قومی اسمبلی کی اب 3 سیٹیں ہیں۔ تو اس طرح کل سیٹوں کو ملا کر جو ہے 269 جو ہیں اب ووٹ چاہیے ہوں گے، جو سیٹیں ہیں وہ ہیں، اور اس طرح کوئی 326 کے قریب جو ہے یہ ایوان بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال 60 سیٹیں کیونکہ ریزرو کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے، یہاں سے پنجاب سے خواتین جو ہیں وہ 32 ہوتی ہیں، اسی طرح 10 جو ہیں وہ کے پی کے سے ہوتی ہیں، 14 جو ہیں وہ سندھ سے ہوتی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ بلوچستان سے ہوتی ہیں۔ تو یہ نئی تقسیم ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی صورتحال بنتی ہے، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے۔ اب شیڈول جو ہے وہ آنا ہے اور اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریوں کو جو ہے حتمی شکل دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلا اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اور کل کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی وکلا جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں دیگر عہدے جو ہیں وہ کس کس کو دیے جاتے ہیں، اور جو انتخاب ہوتا ہے اس کے بعد جو نئی ٹیم سامنے آتی ہے وہ کون کون سی ہے۔ ابھی تک تو شیر افضل مروت صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نیا چہرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا فیس بن کے سامنے آ چکا ہے۔ اس ٹائم جو ہے بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو چیئرمین جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح شعیب شہین صاحب جو ہیں آج کل بڑی اچھی ترجمانی جو ہے وہ ان کی کر رہے ہیں۔ اس طرح حامد خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ پھر سے پارٹی کو مشکل وقت میں سنبھالا دے رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب بہت ہی سنجیدہ اس وقت چہرہ ہے، اور لوگ بہت ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، پارٹی کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کرتے، اگر کوئی مسائل بھی ہوں تو ان کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی ٹیم ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے، اور کپتان نے اب واضح ہدایات بھی وکلا کو دے دی ہیں کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جائے گی جس کی وجہ سے کوئی کنفیوژن پھیلے۔ سب سے پہلے جو بھی کپتان کے ساتھ بات ہوگی وہ جا کر کور کمیٹی کو بتائی جائے گی، اور کور کمیٹی کے اندر 6 نئے لوگ جو ہیں وہ شامل کر لیے گئے ہیں، اور ان کے ابھی نام جو ہے وہ نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر 6 لوگوں کو جو ہے وہ مزید شامل کر لیا گیا ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے کپتان کے ساتھ ہونے والی گفتگو رکھی جائے گی، اور پھر اس کے اندر جو ہے فائنل ڈیسیژن لے کر ایک ہی فیصلہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔